اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ایڈوائز یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، یہ کائنات ہر دم پھیل رہی ہے اور یہ بات جدید سائنس کی دریافت ہے۔ اس وقت یہ نہایت محکم تصور ہے کہ ایک کہکشاں دوسری کہکشاں سے دور ہٹتی جا رہی ہے اور اس طرح سے کائنات کی جسامت بڑھتی جا رہی ہے۔ جس قدر کہکشائیں ایک دوسرے سے دور ہٹیں گی، اتنا ہی کائنات کے حجم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ جب کہکشائیں ایک دوسرے سے ہٹ جاتی ہیں تو خالی جگہ میں نئی کہکشائیں بن جاتی ہیں۔ کس قدر حیرت کا مقام ہے کہ آج سے 1500 سال قبل، جبکہ عربوں کے پاس کوئی بھی فلک بینی کا آلہ موجود نہیں تھا، قرآن نے ایسی بات کہہ دی جس کا انکشاف 1948 کے بعد کوہ پیلومر کی ایک بہت بڑی دوربین نے کیا، اور وہ یہ کہ یہ کائنات ہر دم پھیل رہی ہے۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 47 ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، ہم نے آسمانوں کو اپنی قدرت سے بنایا اور ہم ہی اس میں توسیع کر رہے ہیں۔ یہ بات قرآن مجید کے وحی منزل ہونے کا ایک قطعی ثبوت ہے اور اللہ تعالیٰ کے وجود کی ایک کھلی نشانی بھی۔ اس آیت میں ایک خاص لفظ موسعون استعمال ہوا ہے۔ مفسرین نے اس کا مفہوم کئی طرح سے بیان کیا ہے، لیکن اگر ہم پوری آیت کو مجموعی طور پر مد نظر رکھتے ہوئے اس کا معنی متعین کرنے کی کوشش کریں تو اِنَّا لَمُوسِعُونَ کا مفہوم ہوگا ہم کائنات کو پھیلا رہے ہیں۔ اس مفہوم کی جدید دور کے ایکسپینڈنگ یونیورس کے تصور سے تائید ہوتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اس تصور کے مطابق کائنات کی تمام گلیکسیز نہایت تیزی کے ساتھ ایک دوسرے سے دور بھاگ رہی ہیں۔ اس طرح کائنات نہایت تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے۔ اس نظریے کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات ابتدا میں ایک وحدت تھی۔ اس میں ایک عظیم دھماکہ بگ بینگ ہوا اور اس کے مختلف اجزاء یعنی مستقبل کی گلیکسیز تیزی سے ایک دوسرے سے دور بھاگنے لگے۔ اب یہ کہکشائیں مسلسل تیزی سے بڑھتی ہوئی رفتار کے ساتھ ایک دوسرے سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ کہکشاؤں کے ایک دوسرے سے تیزی کے ساتھ دور ہو جانے کے مشاہدے نے سائنسدانوں کو اس نتیجے پر پہنچایا ہے کہ موجودہ کائنات کا ایک نقطہ آغاز ہے۔ ایک خاص لمحہ وقت سے پہلے یہ کائنات نہیں تھی، پھر اس کا آغاز ہوا۔ یہ کائنات اتنی وسیع ہے کہ اس کا تصور کرتے وقت عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سائنسدانوں کی ساری کوششیں کائنات کے صرف ایک گوشہ سے وابستہ ہیں، تاہم یہ گوشہ اتنا وسیع ہے کہ ہمارا نظام شمسی اس کے مقابلے میں ایک ذرہ معلوم ہوتا ہے۔ نظام شمسی کی وسعت بقول بعض ماہرین 10 ارب میل یا 15 ارب میل ہے۔ سورج کی روشنی ہم تک 8 منٹ 18 سیکنڈ میں پہنچتی ہے۔ آفتاب مجموعہ سیارات سے 700 گنا بڑا ہے۔ 9 سیارات کے علاوہ رات کو کروڑوں نظر آنے والے ستارے سب کے سب نظام شمسی کی حدود سے باہر ہیں۔ نظام شمسی کا جو ستارہ قریب تر ہے اس کی روشنی ہمیں 4 سال میں پہنچتی ہے۔ ایسے ستارے بھی ہیں جن کی روشنی 100 سال، 200، 500 یا 1000 سال میں ہم تک رسائی حاصل کرتی ہے۔ ہماری کہکشاؤں کے علاوہ بے شمار کہکشائیں ہیں۔ ہر ایک کہکشاں ایک مستقل جہان ہے۔ امریکہ میں ماؤنٹ ولسن کی دوربین میں جس کا قطر 100 انچ ہے، ایسی 3 کروڑ کہکشاؤں کا مشاہدہ کیا گیا ہے، اور ہر ایک میں اربوں ستارے اور کروڑوں مستقل نظام رکھنے والے سورج ہیں۔ ان تمام مشاہدات میں سب سے حیرت انگیز مشاہدہ نئی کہکشاؤں کی تشکیل کے بارے میں ہے۔ تمام فلک شناسوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ تمام کہکشائیں ایک دوسرے سے دور بھاگ رہی ہیں، اور اس سے یہ امر نہایت واضح ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے۔
امریکہ کے فلک شناسوں نے کہا کہ ہماری کہکشاں کی طرح 1 ارب کہکشائیں اور ہیں، ہر ایک میں کم از کم 1 ارب ستارے ہیں، ہر کہکشاں دوسری سے دور بھاگ رہی ہے اور اس خلا میں ایک نئی کہکشاں تشکیل پا رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں توسیع ہو رہی ہے اور یہ پھیل رہی ہے۔ جن حقائق کا انکشاف آج ہمارے روبرو جدید آلات کے ذریعے سامنے آیا ہے، قرآن آج سے 1400 سال بیشتر واضح الفاظ میں ان کو بیان کر چکا ہے۔ مشہور سائنسدان ڈاپلر نے شعاعوں کی فریکوینسی میں ہونے والی تبدیلی سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ کائنات پھیل رہی ہے، تو اس نے اس آیت کو حق کر دکھایا کہ آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا اور ہم اسے وسیع کر رہے ہیں۔ پھیلتی ہوئی کائنات کا سائنسی تصور سب سے پہلے 1922 میں ایک روسی طبیعیات دان اور ماہر ریاضی الیگزینڈر فرائڈمین نے پیش کیا۔ اس نے دیکھا کہ ستارے اور کہکشائیں نہ صرف ہم سے بلکہ ایک دوسرے سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس مشاہدے سے کہ جہاں ایک شے دوسرے شے سے دور ہو رہی ہے، صرف یہی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ کائنات مستقل پھیل رہی ہے۔ کائنات کی تخلیق کے سلسلے میں کائنات کے پھیلاؤ کی کیا حیثیت ہے؟ کائنات کے پھیلاؤ کو ہم اگر پہلے کے وقت میں دیکھیں تو یہ ثابت ہوگا کہ کائنات ایک واحد نقطے سنگل پوائنٹ سے وجود میں آئی ہے۔ تخمینہ جات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس واحد نقطے جس میں تمام کائنات کا مادہ سمایا ہوا ہوگا، اس کا حجم 0 اور کثافت لامتناہی ہوگی۔ چنانچہ ایک دھماکے کے بعد اس کائنات کا آغاز 0 حجم 0 والیوم سے ہوا ہوگا۔ یہ عظیم دھماکہ جس سے کائنات کا آغاز ہوا ایک نظریے کے طور پر بگ بینگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 0 حجم ایک نظری وضاحت ہے جس کے ذریعے سائنس کسی شے کے عدم وجود کو ثابت کرتی ہے جو انسانی فہم سے ماوراء ہے۔ لہذا ایک نقطے کو 0 حجم تسلیم کر کے ہی بات واضح کی جا سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 0 حجم والے ایک نقطے کا مطلب اس کا عدم وجود ہے، گویا کائنات عدم سے وجود میں آئی ہے، بالفاظ دیگر یہ تخلیق کی گئی ہے۔ کائنات کا پھیلاؤ اس قرآنی دعوے کا ایک اہم ثبوت ہے جس کے مطابق کائنات عدم سے وجود میں لائی گئی، اگرچہ سائنس نے 20ویں صدی میں جا کر اس حقیقت پر سے پردہ اٹھایا، مگر اللہ نے قرآن پاک میں 1400 سال پہلے اس حقیقت کو بیان فرما دیا۔